بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن حنفیہ خولہ حنفیہ کے بطن سے حضرت علی کے بیٹے اور پہلے طبقے کے تابعین کبار تابعین میں سے تھے۔ آپ کو محمد بن علی اور محمد اکبر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تو امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے جناب بیمار کربلا امام سجاد المعروف امام زین العابدین نے اپنے چچا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا جواب دیا؟ کیا امامت کے اہل اور حقدار محمد بن حنفیہ نہ تھے؟ کیا امام زین العابدین خود امامت کے دعوے دار تھے اور خود کو اس کے اہل سمجھتے تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کو امامت کے لیے کوئی نصیحت یا وصیت فرمائی تھی؟ محترم ساتھیو، تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ مختار سقفی اور دیگر کئی سیاسی لوگوں نے امام زین العابدین کو واقعہ کربلا کے بعد امامت کا دعویٰ کرنے اور امامت کے منصب کو سنبھالنے کی دعوت دی، لیکن امام زین العابدین نے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے سب کی درخواستوں کو رد کر دیا۔ تاریخ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو ملتا ہے کہ خاندان بنی ہاشم یہ ایک ایسا خاندان تھا جس نے دین اسلام کو بچایا اور نجات بخشی، ورنہ اس دور کے لوگوں نے ہر طریقے سے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن بنی ہاشم نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اسی خاندان بنی ہاشم میں ایک ذات جناب محمد بن حنفیہ کی ہے جنہوں نے اس گھرانے میں تربیت حاصل کی۔ آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر بن قیس کا تعلق قبیلہ بنی حنفیہ سے تھا، اس وجہ سے آپ حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ماں کنیز تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بنی اسد کے بنی حنفیہ پر حملے کے دوران قید کر لی گئی اور حضرت علی انہیں خرید کر آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کی۔ اب چونکہ آپ کی وفات سن 81 میں ہوئی اور اس وقت عمر 5 سال تھی، بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی سے فرمایا، اگر خولہ کے ہاں بیٹا ہو تو اس کا نام میرے نام اور میری کنیت پر رکھنا۔ ابن حنفیہ کی کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہونے کی بابت امام طاؤس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کی انگلیاں خراب ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو آنکھوں کا مرض بھی لاحق تھا۔ یہ ایک دوسری روایت ہے جو اب ہم بیان کر رہے ہیں، اور وہ مریض تھے۔ چونکہ امام حسین کو ایک داؤدی زرہ تحفے کے طور پر ملی تھی، جب انہوں نے زیب تن کی تو وہ 1 گز اور 4 انگشت بڑی تھی، تو محمد بن حنفیہ نے اس اضافی مقدار کو ہاتھوں پر لپیٹا اور اسے توڑ ڈالا، جس پر وہ نظر بد کا شکار ہو گئے اور ایک عرصہ تک ان کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون ٹپکتا رہا۔ یہی چیز باعث بنی کہ امام حسین کے ہمراہ کربلا نہ جا سکے، چونکہ وہ تلوار یا نیزہ کو پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ نیز علامہ حلی سے جب یہ پوچھا گیا محمد بن حنفیہ کیا وہ اپنے بھائی اور امام زین العابدین کی امامت کو مانتے تھے، اور کیا ہمارے علماء کے نزدیک امام حسین کے ہمراہ نہ جانے پر ان کے پاس کوئی عذر موجود تھا یا نہیں، اور محمد بن حنفیہ کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ اس طرح عبداللہ بن جعفر اور ان کی مانند دیگر افراد، تو انہوں نے جواب میں فرمایا، اصول امامت میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایمان کے ارکان یہ ہیں: توحید، ایمان، عدل، نبوت اور امامت۔ محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر اس سے کہیں بلند مرتبہ ہیں کہ وہ اس کے برعکس کوئی عقیدہ رکھتے ہوں اور اس ایمان کو ہاتھ سے دے بیٹھے ہوں جو سعادت ابدی اور عذاب سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ کس لیے انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہ دیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مریض تھے، اور ان کے علاوہ دیگر افراد کے بارے میں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ وہ امام حسین کے ساتھ پیش آنے والے حالات سے آگاہ نہیں تھے۔ وہ لوگ خیانت کار اہل کوفہ کے ناموں کی وجہ سے یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، جبکہ ہماری رائے یہ ہے کہ لوگوں کی عدم آگاہی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ علامہ حلی بھی فرما چکے ہیں۔ چونکہ ممکن نہیں ہے کہ محمد بن حنفیہ امام حسین کی شہادت سے متعلق پیغمبر اسلام اور امام علی اور امام حسن کی بیان کردہ
بہت سی احادیث سے آگاہ نہ رہے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے مدینہ میں رہنے پر مامور ہونے کے بارے میں ابن عاصم نقل کرتے ہیں، جب امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے اور محمد بن حنفیہ امام حسین کو مدینہ میں رہنے پر قائل نہ کر سکے تو اس وقت امام حسین نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا کہ تمہارے مدینہ میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے درمیان میرے مامور ہوں گے اور تمام حالات سے مجھے باخبر کریں۔ ان حوالہ جات کے پیش نظر محمد بن حنفیہ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہونا ان کی بدنیتی یا غداری کے پیش نظر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ محمد بن حنفیہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شانہ بشانہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جنگ صفین میں ان کی ایک ٹانگ بھی ضائع ہو گئی۔ محمد بن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور امام زین العابدین سے درخواست کی کہ میں امامت کے لیے آپ کی بیعت چاہتا ہوں، چنانچہ میری امامت کو قبول کر کے میری بیعت کو قبول کریں، اور ساتھ یہ دلیل پیش کی کہ امام حسین نے پہلے 2 اماموں کے برخلاف اپنے بعد کسی کو امام مقرر نہیں کیا ہے، وہ علی علیہ السلام کے بلا فضل فرزند ہیں۔ عمر اور زیادہ احادیث نقل کرنے کے اعتبار سے انہیں زین العابدین پر برتری حاصل ہے۔ امام سجاد نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو جہالت سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور لکھا، میرے والد نے عراق کے سفر سے پہلے میری امامت کی وصیت کی تھی اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے بھی مجھ سے عہد لیا ہے۔ محترم ساتھیو، اس ضمن میں امام طبری اور امام سیوطی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ امام سجاد نے محمد بن حنفیہ کو دعوت دی کہ حجر اسود جا کر وہاں اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ حجر اسود ہم میں سے جس کی امامت کی گواہی دے وہی امام ہے۔ یہ ادب کا کرینہ تھا کہ وہ اپنے بڑوں سے الجھنا نہیں چاہتے تھے اور فیصلہ رب کی ذات پر چھوڑ دیا۔ وہاں جا کر پہلے محمد بن حنفیہ نے اللہ کے حضور گریہ زاری کے بعد دعا کی اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی کی درخواست کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر امام سجاد نے دعا کی اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی کا مطالبہ کیا تو حجر اسود سے آواز آئی اور علی بن الحسین کی امامت کی گواہی دی، اور محمد بن حنفیہ نے بھی آپ کی امامت کو قبول کیا۔ بعض علماء نے اس روایت کے نمائشی ہونے کا احتمال دیا ہے تاکہ ضعفائے شیعہ محمد کی طرف مائل نہ ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ محمد بن حنفیہ امام سجاد کی امامت پر عقیدہ رکھتے تھے، اور قطب الدین راوندی نے ابن حنفیہ کے خادم ابو خالد کابلی سے نقل کیا ہے، جس میں اس نے ابن حنفیہ سے امام سجاد کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو محمد نے جواب میں کہا، میرے اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کے امام علی بن الحسین علیہ السلام ہیں۔ امام زین العابدین کی امامت کے بارے میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عاشوراء 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی امام سجاد کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ کا دوران امامت سن 94 یا 95 ہجری میں آپ کی شہادت تک جاری رہتا ہے۔ کتب حدیث میں شیعہ محدثین کی منقولہ نصوص کے مطابق امام سجاد اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث منقول ہیں جن میں 12 ائمہ شیعہ کے اسماء گرامی ذکر ہوئے ہیں، اور یہ حدیث امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سمیت تمام ائمہ کی امامت و خلافت و ولایت کی تائید کرتی ہیں۔ نیز شیعہ نصوص کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور زرہ وغیرہ کو ائمہ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ اشیاء شیعہ ائمہ کے پاس تھی، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابوں میں اس امر پر صراحت کی گئی ہے۔ رسول خدا کی یہ اشیاء امام سجاد کے پاس تھی۔ علاوہ ازیں امام سجاد ملت تشیع نے امام کے طور پر قبول کیا اور آپ کی امامت کے آغاز سے آج تک مقبول عام ہے، جو خود اس حقیقی جانشینی کا بعین ثبوت ہے۔ محترم ساتھیو، یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے اپنے باپ کی عبرتناک موت کے بعد جب تخت سنبھالا تو اس نے امام زین العابدین کو خط لکھا اور ان کو حکومت کا تخت سنبھالنے کی دعوت دی، لیکن امام زین العابدین نے اس کے خط کا کوئی جواب نہ دیا اور گوشہ نشینی اختیار کی۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی بن الحسین دن رات میں 1000 رکعت نماز بجا لاتے تھے، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے
چنانچہ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ابن عبد ربا لکھتا ہے علی بن الحسین جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر طاری ہو جاتا۔ آپ سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا افسوس ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں۔ مالک بن انس سے مروی ہے علی بن الحسین نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو آپ پر غشی طاری ہوئی اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گرے۔ محترم ساتھیو، خود سوچیں کہ اس طرح کا خوف خدا رکھنے والا بندہ ظاہری شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ والے حکومتی تخت کو ٹھکراتا نہ تو پھر کیا کرتا؟ بلا شبہ آپ امام حسین علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امام ہیں، لیکن آپ نے کبھی اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، پانی نہ پیا۔ جب بھی کھانا کھانے لگتے تو فرماتے کہ آل محمد تو پیاس سے شہید کر دیے گئے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس قدر روتے کہ آپ کی ہچکی بندھ جاتی اور آپ کی غذا کے اندر آپ کے آنسو شامل ہو جاتے۔